معزز مکرم حاضرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سیدنا وسید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، وقال تبارک وتعالی قالوا طائرکم معکم این ذکرتم بل انتم قوم مسرفون۔ آمنت باللہ، صدق اللہ العظیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلى آلك وأصحابك يا نور الله، صلی اللہ تعالی علیک وسلم۔ شمع رسالت کے پروانوں، میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اللہ تبارک و تعالی کا بے حد و حساب شکر ہے کہ اس پاک پروردگار نے ہمیں اپنے پسندیدہ دین و مذہب، طریق زندگی مذہب اسلام میں اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں پیدا فرما دیا ہے۔ رب تبارک و تعالی اس حقیقت کا اور اس بات کا اعلان روئے زمین پر حجۃ الوداع کے موقع پر آیت کریمہ نازل فرما کر مولا تعالی نے اس حقیقت کا اور اس بات کا اعلان فرما دیا کہ مولا تبارک و تعالی کے نزدیک جو دین پسندیدہ ہے، وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، کہ اللہ تعالیٰ بطور دین اور بطور مذہب تمہارے لیے ایمان والو مذہب اسلام سے اللہ تبارک و تعالیٰ راضی ہو چکا ہے۔ یہ مذہب اسلام جو اپنے ماننے والے کے لیے چھوٹی سے چھوٹی بات اس کی زندگی کے لیے بنا رہبری اور بغیر کسی رہبری کے اللہ تعالیٰ نے نہیں چھوڑا ہے۔ مذہب اسلام کے ماننے والے کے لیے اس مذہب میں، دین اسلام میں ہر بات کی رہبری کی گئی ہے، ہر چیز کی ہدایت کا سامان اس کے اندر موجود ہے۔ چنانچہ تربیت کے اصول کہ اس مذہب کا ماننے والا ہے تو اس کی تربیت، اس کی پرورش، اس کی نشو و نما کس نہج پر، کن اصول کے تحت کی جانی چاہیے، وہ سارے کے سارے باضابطہ طور پر ایک مکمل نظام اس کے اندر موجود ہے۔ جب اس نظام کے مطابق اس مذہب کے دائرے میں رہنے والے بندے کی پرورش ہوتی ہے، اس کی تربیت ہوتی ہے اور اس کی نشو و نما ہوتی ہے، تو پھر دنیا میں ایک آئیڈیل بن کر زندگی گزارتا ہے، اس کی زندگی اوروں کے لیے آئیڈیل اور نمونہ بن جاتی ہے۔ لیکن شرط یہ ہے کہ وہ مکمل مذہب اسلام کی تعلیمات کے مطابق، اس کے اصول و ضوابط کے مطابق وہ
اپنی زندگی کے لمحات کو گزارے اور خود اس کی اپنی ذات کی تربیت اور پرورش بھی اور اس کی نشو و نما بھی مذہب اسلام کے اور دین اسلام کے اصول و ضوابط اور اس کے قوانین کے تحت میں ہوئی ہو۔ چنانچہ دنیا کے سامنے پروف کے طور پر، دلیل کے طور پر یہ بات روز روشن کی طرح واضح ہے۔ یہی وجہ تھی کہ بالکل مختصر سی جماعت، گنتی کے چند لوگ جب ان کی تربیت اسلامی اصول و ضوابط کے مطابق ہوئی تو ایسی جامع شخصیت ان کی بن گئی کہ مختصر سے عرصے کے اندر یہ مختصر سی جماعت دنیا کے ایک بڑے حصے کی فاتح بن گئی۔ 3 بر اعظموں تک اسلام پھیل گیا، اسلام کے جھنڈے گاڑ دیے گئے۔ مختصر سی مدت کے اندر مختصر سی جماعت نے کارنامہ انجام دیا کہ دنیا میں ایسی مثال کہیں اور کسی بھی وقت میں نہیں مل سکتی۔ اس کی وجہ یہی ہے، جب اسلامی اصول و ضوابط اور اسلامی طریقہ کار اور اسلامی قوانین کے مطابق ان کی تربیت ہوئی، یہ نشوونما پائے، تو ان کے اندر سے دنیا کا خوف نکل گیا، ما سوی اللہ کا خوف نکل گیا۔ اگر خوف کسی کا باقی رہا تو پھر اللہ رب العزت کی ذات کا اس کی ذات کا خوف باقی رہا۔ اللہ تبارک و تعالی ڈرتے تھے تو بس اپنے خالق و مالک سے، اپنے پالنہار حقیقی سے، اللہ رب العالمین ہی سے ڈرتے تھے، اسی کا ایک خوف باقی رہا۔ دشمن کی بڑی سے بڑی طاقت بھی ہو تو کسی قسم کا خوف اور کسی قسم کی گھبراہٹ ان کے اندر پیدا نہ ہوتی تھی۔ مضبوطی سے وہ حق کے جادہ حق اور حق کے راستے میں ڈٹے رہتے اور بڑی سے بڑی طاقت کا مقابلہ کرتے، اور اللہ تبارک و تعالی فتح و نصرت سے ان کو سرفراز فرماتا۔ ورنہ مذہب اسلام سے پہلے، دین اسلام سے پہلے، نور اسلام سے پہلے دنیا میں جو افکار و نظریات اور دیگر جو ادیان باطلہ، باطل دین، مذہب کے نام پر جو کچھ موجود تھے، انہوں نے تو انسانیت کا بیڑا غرق کر دیا تھا۔ جہالت اپنی انتہا کو پہنچی تھی۔ لوگ، انسان جو اشرف المخلوقات اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ صلاحیتیں اس کے اندر پیدا فرمائی کہ مولا تبارک و تعالیٰ نے دنیا میں جو کچھ مولا تعالیٰ نے پیدا فرمایا وہ انسانوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے مسخر کیا ہے۔ آج انسان اپنی صلاحیتوں کو استعمال کر کر، اس صلاحیتوں کو بروئے کار لا کر نہ صرف زمین بلکہ سمندر کی گہرائیوں کو اپنے قبض و اختیار میں لا رہا ہے، فضاؤں کو اپنے اختیارات کے دائرے میں لا رہا ہے، تو پھر سیارگان افلاک کو آسمان پر گھومنے پھرنے والے جو سیارے ہیں ان سیاروں پر اپنے کمندے ڈال رہا ہے۔ چاند پر پہنچنے کی انسان کامیاب کوشش کر رہا ہے اور کر چکا ہے، پہنچ چکا ہے، وہ انسان ہے۔ لیکن دین اسلام اور مذہب اسلام کے آنے سے پہلے اسی انسان کے اندر ایسی خوف کی فضا پیدا کر دی گئی تھی کہ وہ تو ایک معمولی سی چھوٹی سی جانور کے کسی حرکت سے بھی ڈر جایا کرتا۔ جو بدشگونی ہوتی ہے اور انسان کے اندر جس کی بنا پر خوف اور ناکامی کا احساس انسان کے اندر پیدا ہوتا ہے، وہ کیفیات، وہ توہمات، وہ خیالات و بدشگونیاں جہالت کی بنا پر
اسلامی تعلیمات کے نور سے محرومی کی بنا پر آج بھی لوگوں کے اندر موجود ہے۔ کلمہ آ گیا، کلمہ تو پڑھ لیا ہے، مسلمانوں کی فہرست میں نام تو شامل کر لیا گیا ہے، لیکن اس کے اندر مکمل ابھی اسلامیات اور اسلام اس کے اندر ابھی داخل نہیں ہوا ہے۔ اس طرح کے فرسودہ خیالات اور توہمات کا وہ بھی شکار نظر آتا ہے۔ بلی کا سامنے سے گزر جانا منحوس سمجھا جاتا، اس سے بدشگونی لی جاتی کہ پھر آگے بڑھیں گے تو کوئی حادثے سے دوچار ہو جائیں گے، کوئی نقصان اٹھانا پڑے گا، شاید ایکسیڈنٹ ہو جائے، نہ جانے کون سی مصیبت آنے والی ہے، لہذا اپنا راستہ بدل لیا جائے۔ اسلامی تعلیمات سے پہلے ایسے بے شمار چیزیں تھیں، محض دیواروں پر اور چھتوں پر چلنے اور دوڑنے والی چھپکلی، سپلک، اس کا گر جانا، پاؤں سلپ ہوگا، گرپ تھوڑی سی کبھی کسی چیز سے کمزور ہو گئی گر جاتی ہے، اس کا گرنا انتہائی بدشگونی لی جاتی، معاملات طے پانے والے معاملات چھوڑ کر معاملات کو وہیں پر ختم کر دیا جاتا۔ اتنا ہی نہیں، انسان کی طبیعت، موسموں کی تبدیلی، انسان کی اندرونی کیفیت اور تبدیلی اور صحت کی تبدیلی کی بنا پر چھینک آ جاتی ہے انسان کو، اس کو بھی بدشگونی میں لوگ، جہالت زدہ لوگ، جاہلیت سے متاثر لوگ اس کو بھی بدشگونی میں لیتے ہیں۔ کوئی معاملہ طے پا رہا ہو، دوران معاملہ داری چھینک اگر کسی کو آ جائے، اس کو بدشگونی میں شمار کر کر اس معاملے کو کینسل کر دیا جاتا ہے، اس ڈیل کو کینسل کر دیا جاتا ہے کہ یہ نوست والی بات ہو گئی ہے۔ استغفر اللہ، معاذ اللہ، بدشگونیاں لی جاتی تھی۔ کسی آباد گھر کے اوپر الو آ کر بیٹھ گیا تو بس ایسی یقین کی کیفیت پیدا ہو جاتی تھی اب یہ آباد جو گھر ہے اب یہ برباد ہو جائے گا، یہ آبادی ویرانے میں تبدیل ہو جائے گی، یہ کھنڈیر میں تبدیل ہو جائے گا۔ اللہ اکبر، ایسی بے شمار اس قبیل کی، اس طرح کی جتنی بدشگونیاں ہیں، اسلام، مذہب اسلام کے آنے کے بعد، نور و حکمت اور علم کے دین کے آ جانے کے بعد، حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کہ آئندہ سال پھر حضور حج کے لیے تشریف لانے والے نہیں ہیں، حضور نے اپنی امت کو ایسی خاص ہدایت عطا فرما دی ہے، ایسے خاص اور اہم ترین پیغام سے نواز دیا ہے۔ حضور نے خصوصی طور پر خطبہ ارشاد فرمایا، حجۃ الوداع، حج کے مہینے میں حج ہوتا ہے، ذی الحجہ کا مہینہ ہے۔ اسی سال حضور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دنیا سے پردہ فرمائے، حضور کا انتقال ہوا، حضور نے وصال فرمایا، ربیع الاول کے مہینے میں حضور کا وصال ہوا۔ ذی الحجہ کے بعد ذی القعدہ، محرم، صفر، بس یہ 3 مہینے، اس کے بعد تو ربیع الاول کا مہینہ ہے۔ تو یہ 3 مہینے بس حضور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم 3 مہینے کے بعد پردہ فرما رہے ہیں، اور حضور نے اعلان بھی فرما دیا کہ اے لوگو، آئندہ سال غالب گمان یہ ہے کہ میری تم سے ملاقات نہ ہو،
حضور نے اس بات کی صراحت فرما دی اور ہدایتوں سے نواز دیا. فرمایا کہ دور جاہلیت کا دور یعنی اسلام سے پہلے کا جو دور ہے، دور جاہلیت کی جتنی رسومات تھیں وہ ساری دور جاہلیت کی رسومات کو، سارے مراسم کو اور ساری رسومات کو میں نے اپنے قدموں تلے میں نے روند ڈالا ہے. ساری رسومات کو میں نے اپنے قدموں تلے روند ڈالا ہے. یہ دور جاہلیت کی رسومات تھی کہ کوئی بیمار پڑ جاتا تو بیمار کی بیماری سے گھبراتے، بیمار سے دوری اختیار کرتے، کیونکہ بیماری کوئی علیحدہ کوئی چیز نہیں ہے. وہ کسی کو لگتی ہے تو وہ بیمار پڑتا ہے تو بیماری سمجھ میں آتی ہے، ورنہ علیحدہ کسی کو بخار اور کھانسی اور نزلہ علیحدہ کر کر دیکھا نہیں جا سکتا. کوئی متاثر ہوا، بیمار پڑ گیا تو کھانسی سمجھ میں آتی ہے جب وہ کھانستا ہے، سردی سمجھ میں آتی ہے جب وہ سردی کا احساس کرتا ہے. اسی طرح کی بیماری کسی کو آتی ہے، بیمار ہوتا ہے تو بیماری سمجھ میں آتی ہے. تو بیماری سے اتنا گھبراہٹ اور اتنا گھبراتے کہ بیماروں سے دوری اختیار کرتے. یہ تصور قائم ہو گیا، یہ وہم، یہ گمان اور یہ توہمات عام تھے دور جاہلیت میں کہ بیمار کے قریب جاؤ گے تو بیماری لگ جائے گی، اس کو جو بیماری ہے وہ بیماری پھیل جائے گی، وہ بیماری تمہیں بھی اپنی لپیٹ میں لے لے گی. کتنا کہ پھر آدمی نارمل صحت مند رہتا ہے تو نارمل اور صحت مند رہنے پر کسی اور کی مدد کا محتاج نہیں ہوتا. وہ سیلف انڈیویجولی پرسنلی اپنے کام خود کر لے سکتا ہے. بیمار پڑ جاتا ہے تو وہ اوروں کی مدد کا محتاج بن جاتا ہے. بیماری کی وجہ سے بسا اوقات وہ اٹھ نہیں سکتا، بیٹھ نہیں سکتا، کبھی چل نہیں سکتا، اپنی ضروریات اپنے سے پورا نہیں کر سکتا. کتنا بڑا ظلم ہے کہ اس ویسے ضرورت مند، صحت مند رہتا تو ضرورت نہ تھی، بیمار پڑ گیا تو ضرورت مند بن گیا. اب وہ ہٹے گھٹے رہتے ہیں، بڑے صحت مند، بڑے توانا رہتے ہیں، ایک کے اندر 10 کی طاقت والا رہتا ہے، لیکن جب بیمار پڑ جاتا ہے تو وہ خود سے اپنے کام نہیں کر سکتا. لیکن کتنا ظلم انسانیت پر ڈھایا گیا. ایسے توہمات پیدا کر دیے گئے کہ بیمار کے قریب جاؤ گے تو بیماری لگ جائے گی. بیماری کے پھیلنے کا تصور اور یہ وہم اور یہ توہم دے دیا گیا. توہم ہوتا ہے لوگ یقین کے حد تک اس کو اڈاپٹ کر لیتے ہیں، اس کو اختیار کر لیتے ہیں. ایسا ازبر یقین ان کو ہو جاتا ہے وہی کچھ تھا. اسلام نے تو بیمار کی خدمت میں خدا کا قرب بتا دیا. اللہ کی رضا اور اللہ کی خوشنودی چاہتے ہو تو بیمار کی خدمت کرو. بیمار کی خدمت میں تمہیں کیا ملتا ہے؟ خود خدا مل جاتا ہے. اسلام نے اس توہم کو ختم کیا تو اس انداز سے کہ حضور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی نورانی تعلیمات کے ذریعے سے دنیا کو یہ پیغام دیا کہ کل اللہ رب العالمین بندے سے سوال کرے گا. قیامت کے دن بندے کا اور رب کا آمنا سامنا ہوگا. رب اپنے بندے سے براہ راست سوالات فرمائے گا تو ان سوالات میں ان سوالات کو بھی شامل کیا. آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے رب کی بات کو حضور نے اپنی زبان سے بیان فرمایا کہ اللہ رب العالمین کل قیامت کے دن بندے سے سوال کرے گا کہ بندے میں بیمار پڑ گیا تھا، تو نے میری مزاج پرسی نہ کی، تیمارداری تو نے نہ کی. بندہ حیرت میں رہے گا، حیران ہوگا اور عرض کرے گا کہ پروردگار تو جسم اور جسمانیات اور جسم کے تقاضوں سے تو پاک ہے،
بیماروں کو شفا دینے والا تو ہے مولا، یہ بیمار ہونا یہ بندے کی فطرت ہے، بندے کی طبیعت کا تقاضا ہے، تو جسم اور جسمانیات سے پاک ہے مولا، جسم اور جسمانیات سے تو پاک ہے تو کیسے بیمار ہوا؟ اللہ رب العالمین فرمائے گا کہ بندے دیکھ، فلاں بندہ تیرے عزیزوں میں، تیرے رشتہ داروں میں، تیرے پڑوس میں، تیرے جان پہچان میں فلاں بندہ بیمار پڑا تھا، تو نے اس کی تیمارداری نہیں کی، اگر تو اس کی تیمارداری کر لیتا تو گویا تو میری تیمارداری کر لیتا۔ اللہ اکبر۔ تو گویا ایک بیمار کی تیمارداری کرنا، اس کی مزاج پرسی کرنا، اس کو پوچھنا، اس کی مدد کرنا، اللہ اکبر، گویا بندہ اللہ کی تیمارداری کر رہا ہے، اللہ کی مدد کر رہا ہے۔ کتنا بڑا ایک تصور دیا گیا۔ تو پھر کس تڑپ کے ساتھ ایک ایمان والا بندہ جب ایمان لایا، اللہ کا قرب اور اللہ کی رضا اس کے نزدیک سب سے اہم ترین اور سب سے بڑی چیز ہوتی ہے۔ وہ اللہ کی رضا اور اللہ کی خوشنودی اور اللہ کا قرب دیکھ رہا ہے کہ بیمار کی تیمارداری میں اور بیمار کی مزاج پرسی میں اور اس کی مدد کرنے میں اللہ کا قرب ملتا ہے، اللہ کی نزدیکی ملتی ہے، اللہ کی رضا اور خوشنودی ملتی ہے، تو پھر کہ اس کام کو وہ کتنی تڑپ کے ساتھ، کتنی لگن کے ساتھ وہ کام کو انجام دے گا۔ اللہ اکبر۔ حضور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے دور جاہلیت کے جو رسوم ہیں، جو رسومات ہیں، ان کو اپنے قدموں کے نیچے روننے کا اس کا اعلان فرمایا۔ اس میں کیے جانے والے اعمال بھی ہیں، کچھ توہمات بھی ہیں، جن میں سے یہ ہے بیماری کے پھیلنے کا تصور، بیماری کے لگ جانے کا وہم، اور یہ توہم پرستی یہ بھی تھی دور جاہلیت میں جب یہ ہوا کرتی تھی۔ حضور نے اعلان فرما دیا لا عدوا، بیماری کے پھیلنے کا کوئی تصور، یہ حقیقت سے بعید کہ بیماری کہ کسی کی بیماری کسی کو لگ جائے، وہ پھر اس بیمار کو مورد الزام ٹھہرائے کہ یہ جو بیماری لگی ہے، یہ بیماری مجھ کو آئی ہے، کسی اور کی وجہ سے نہیں، وہ تیری وجہ سے آئی ہے۔ اس بیمار کو مورد الزام ٹھہرا دے گا، اس کو ملزم بنا دے گا کہ بیماری اس کی وجہ سے آئی ہے۔ حضور نے فرما دیا کہ بیماری کے پھیلنے کا تصور، یہ توہم، یہ اسلام میں اس کی گنجائش نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ اتنا توہم، یہ وہم اتنا ذہن اور خیالات میں اتنا رچ بس گیا تھا کہ صحابہ اکرام نے حضور سے دریافت کیا کہ یا رسول اللہ، پھر یہ کیا بات ہے کہ ایک خارش زدہ اونٹ، کھجلی جس کو ہو جاتی ہے، وہ خارش زدہ اونٹ جب اونٹوں کے ساتھ ملا دیا جاتا ہے تو پھر دیگر اونٹوں کو بھی خارش ہو جاتی ہے۔ تو حضور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے صحابہ کرام کے اس طرح کے سوال کرنے کے باوجود بھی فرمایا، پھر سوال کیا حضور نے، تو پھر تو یہ تو بتاؤ کہ وہ پہلے اونٹ کو جو خارش ہوئی ہے، کھجلی ہوئی ہے، وہ کہاں سے آئی؟ وہ کہاں سے آئی؟ تو لازمی طور پر یہ جواب یہی دینا پڑے گا کہ یہ تو مصیبت جو آنی تھی، جو لکھی تھی، جو مصیبت آنی ہے، وہ مصیبت اس کو آئی ہے۔ تو اسی طرح اگر بیماری کا آنا اگر مقدر میں لکھا ہے تو بیماری آئے گی، لیکن بیماری کے پھیلنے کا تصور اس کو اسلام نے خارج کیا ہے۔ لا عدوا، اسلام میں اس کی گنجائش نہیں کہ بیماری پھیلے۔ اللہ اکبر۔ فرمایا ولا طیرۃ، بدشگونی کی بھی اسلام میں گنجائش نہیں ہے، جو بدشگونیاں لی جاتی ہے نہیں ہے اس طرح کی گنجائش، یہاں تک کہ کوئی وقت، کوئی گھڑی
کسی ٹائم میں، کسی دن میں، کسی تاریخ میں کسی طرح کی کوئی نحوست نہیں ہے۔ یہ بدشگونی کی بات ہوتی ہے کہ بھئی یہ فلاں دن، بھئی شادی بیاہ سے لے کر جی زیارت و فاتحہ تک یہ سب چیزیں ہوتی ہیں جی۔ شادی بیاہ کے لیے بھی بھئی یہ تاریخ کو نہیں رکھنا، منگل کو نہیں رکھنا، چہارشنبے کو نہیں رکھنا۔ شادی خانے خالی رہتے، شادی خانے، فنکشن ہالز منگل چہارشنبہ کیوں خالی رہتے؟ نہیں ہوتے اس دن، شادیاں نہیں ہوتے، ولیمے نہیں ہوتے اس دن۔ اب دیکھیے انتقال بھی ہو گیا تو پھر زیارت کے دن مقرر کرنے کے لیے بھی لوگوں بھئی یہ دن رکھے تو ایسا ہو جاتا، وہ دن رکھے تو ویسا ہو جاتا۔ یہ سب لوگوں کے درمیان میں بھئی کیا ہو جاتا، کیسا ہو جاتا؟ چہارشنبے کے دن رکھے تو پھر چار جنوں کا انتقال ہوتا کرتے۔ بھئی زیارت رکھنے کے تعلق سے سوچنے، اگر کسی کا انتقال ہی چہارشنبے کو ہو جائے تو بھئی ٹھیک ہے، کب رکھنا؟ جمعرات کو رکھنا۔ تو جمعرات کو رکھنا، آپ جمعرات بول لے رہی، تو چہارشنبہ جیسا ہے وہ سیریل میں جمعرات پنجشنبہ ہے، پنجشنبہ چہارشنبہ، پنجشنبہ 5، تو پھر 4 جا کے 5 ہو جانا اس دن۔ عجیب معاملات ہیں لوگوں کے، یہ سب توہمات ہے۔ آپ اپنی سہولت دیکھیں، خاندان والوں کی سہولت دیکھیں، بڑے بوڑھوں کی سہولت دیکھیں۔ آپ چہارشنبہ رکھنا چاہتے ہیں زیارت، چہارشنبے کو رکھیے۔ جمعرات رکھنا چاہتے ہیں، ہفتہ رکھنا چاہتے ہیں، جو اپنی سہولت سے آپ طے کرنا چاہتے ہیں کر سکتے ہیں، کوئی رکاوٹ نہیں ہے اس کے اندر۔ اس طرح کے خیالات محض جہالت کے علاوہ کچھ اور چیز نہیں ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا وَلَا طِيَرَدَ، کوئی بدشگونی کی گنجائش، کوئی بدشگونی کوئی چیز ہے ہی نہیں، ہے ہی نہیں کوئی چیز۔ یہ بہت انسان کی کامیابی کی راہ میں آنے والی بہت بڑی رکاوٹ ہے، اس کے اندر پست ہمتی پیدا ہو جاتی۔ ذہن کے اگر کسی کوشے میں بھی اگر ایسی کوئی چیز آ گئی، ارے بھائی ایسا ہو گیا، اب انہیں آگے جا رہا، کوئی کام کے لیے آگے جا رہا، ارے بھائی میں نکلتے خود ایسا ہو گیا تھا، وہ فلاں ہو گیا تھا، بولے تو اب وہیں پر اس کے قدم ڈگمگانے لگتے ہیں، کیونکہ اس کے ذہن میں، اس کے مزاج میں، اس کی طبیعت میں یہ چیز ہے، وہ دیکھا اور یہ پلٹ کر آ رہا ہے کہ بھائی نکلتے وقت میں ایسا ہوا تھا، ارے بلی وہاں سے گئی تھی، وہ چھپکلی گر گئی تھی، میں نکلتے وقت میں ایسا چھینک آ گئی تھی۔ یہ سب چیزیں، یہ سب چیزوں کو اگر یوں کنسیڈر کرے گا بدشگونی کے طور پر، تو پھر وہیں پر وہ آدھی ہار اپنی تسلیم کر لیا، آدھی شکست تسلیم کر لیا۔ وہ یہ جب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مبارک و نورانی تعلیمات کے فیضان سے ایک مسلمان جب کامل مسلمان بن کر میدان عمل میں اترا دنیا کے سامنے، تو پھر وہ پروف کر کے بتا دیا، پروف کر کر بتا دیا کہ اسلام ان ساری چیزوں کا خاتمہ کر چکا ہے، یہ چیزوں کی کوئی گنتی میں یہ چیزیں نہیں آتی، ان کی کوئی حیثیت اور اصل نہیں ہے۔ تو پھر پورے یقین کے ساتھ مسلمان آگے بڑھتا، تو پورے مکمل کامل یقین کے ساتھ آگے بڑھتا، اور کامیابیاں ان کے قدموں کو چومتی تھی، کامیابیاں ان کے قدموں کو چومتی تھیں۔ بدشگونی کی گنجائش نہیں ہے۔ دنوں کو لے کر بیٹھا جاتا ہے، فلاں دن، فلاں مہینہ۔ اب دیکھیے ماہ محرم الحرام ہے، محرم الحرام تو شہادت امام پاک حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی بنا پر اس مہینے میں شہادت ہوئی، تو اس غم اور صدمے کی کیفیت کی بنا پر ان دنوں کو اگر چھوڑا جاتا ہے یہ اور بات ہے، لیکن ماہ سفر کے تعلق سے، یہ سفر کا مہینہ، اس میں شادی طے کریں گے تو ہنگامہ کھڑا ہو جائے گا خاندان میں۔ بھئی سفر کے مہینے میں شادی کرتے، بھئی سفر کے مہینے میں نحوستیں آ جائیں گی، نحوستیں آ جائیں گی۔ میں تو عرض کروں گا
آپ جس مہینے کو سب سے زیادہ برکت والا مہینہ سمجھتے ہوں گے، شادی بیاہ کی تاریخ طے کرنے کے لیے، تقریب رکھنے کے لیے سب سے زیادہ برکت والا مہینہ، عمومی طور پر ہمارے پاس زیادہ شادیاں جو ہوتی ہیں ربیع الاول کے مہینے میں، ربیع الثانی کے مہینے میں ہوتی ہیں، یقیناً ان نسبتوں سے بڑی برکت والے دن ہیں۔ لیکن اگر آپ ان برکتوں والے دن میں بھی شادی کریں گے، شادی کر ان میں ایسے کام انجام دیں گے جن کاموں کی وجہ سے نحوست آتی ہے، تو پھر وہ شادی نحوست والی شادی ہوگی۔ دن اتنا معتبر، اتنا متبرک دن، اتنے متبرک مہینے کا انتخاب کیا گیا ہوگا، لیکن اس شادی میں بیجا اور حرام رسم و رواج، باجے گانے، ناچ گانے اور بیجا اسراف کی اور دولت کو پانی کی طرح اسراف کے طور پر بہایا جا رہا ہے، تو یہ ساری کی ساری چیزیں ایسی ہیں کہ اس متبرک دنوں میں، اس متبرک مہینے میں، ان ساعتوں میں کرنے کے باوجود بھی ان سارے بیجا غیر اسلامی رسوم اور رسومات کی بنا پر اس میں نحوست آتی ہے۔ اس بنا پر نہیں کہ آپ سفر کے مہینے میں شادی کریں گے تو یہ انسکسیس ہو جائے گی، یہ شادی تو فیل ہو جائے گی۔ ارے شادیاں فیل ہوتی ہیں ان بیجا رسومات کی بنا پر، غیر اسلامی رسومات کی بنا پر، ان میں نحوستیں آ جاتی ہیں، وہ فیل ہوتی ہیں۔ آپ دن پر الزام، مہینے پر الزام لگاتے ہیں۔ آپ کون ہے اس مہینے کا خالق؟ اس مہینے کو پیدا کرنے والا، بنانے والا، دینے والا کون ہے؟ اللہ رب العالمین۔ آپ اس میں نقص نکالتے ہیں، اس پر آپ الزام تراشی کرتے ہیں، تو یہ خیال نہیں کرتے آپ کہ آپ کے الزام تراشی اللہ تبارک و تعالیٰ کی خلقت پر الزام تراشی ہے۔ اللہ نے ایسا دن بنا دیا ہے کہ اس میں نحوستیں ہیں۔ استغفر اللہ، معاذ اللہ، سفر کا مہینہ ہو۔ اسی لیے یہ چیز، یہ بھی دور جاہلیت میں تھی، اسی لیے نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کی زبان مبارک سے اس کی نفی آئی ہے، اس کا رد آیا ہے، اس کا رد آیا ہے، اس کی نفی آئی ہے۔ وجہ اس کی یہ کہ دور جاہلیت میں یہ سب تھا۔ حضور نے اپنی زبان مبارک سے فرمایا ولا صفرا، اس کا مطلب یہ کہ دور جاہلیت میں تھی یہ چیز، اور حضور کی زبان مبارک سے نکل گیا کہ ولا صفرا، کہ سفر کو جو منحوس جانا جاتا ہے اس کی کوئی اصل نہیں ہے، کوئی اصل نہیں ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ حضور کے فرما دینے کے باوجود بھی اگر کوئی سفر کو نحوست والا جانتا ہے تو پھر ماتم کرنا اس کی اس کیفیت پر، اس کے اس توہم پر، اس کے اس خیال پر ماتم کرنا۔ آقا کا فرمان ولا سفر، سفر کی کوئی حقیقت نہیں، یعنی سفر کا وجود، سفر کے مہینے کی نفی نہیں ہے، سفر تو سفر ہی ہے۔ سفر کا مہینہ محرم، سفر مہینہ ہے یہ، لیکن اس کو جو توہمات لوگوں نے اس کے ساتھ وابستہ کر دیے ہیں، بدشگونیاں اس سے لینے لگے ہیں، اس کو منحوس جاننے لگے ہیں، حضور نے اس کی نفی فرما دی۔ اور پھر ولا سفر عربی قواعد کے اعتبار سے لا نفی جنس کے لیے آتا، یعنی مکمل طور پر کمپلیٹلی کسی بات کی نفی کر دی جاتی ہے، تو یہ لا اپنے بعد جس پر آتا ہے اس کو زبر دیتا ہے، یعنی سفر یعنی کسی طرح کی ذرہ برابر بھی کوئی نحوست کی گنجائش ہی نہیں ہے سفر کے مہینے میں۔ ولا سفرا، لوگ بڑا اہتمام کرتے ہیں، بھائی یہ نحوستیں آتی ہے، نحوستوں کو دور کرنا ہے۔ اب نحوستوں کو دور کرنے کے لیے وہ اہتمام ہو رہا ہے، بہت اچھی بات ہے، یہ آپ کا خیال اچھا خیال ہے کہ نحوستوں کو دور کیا جائے، نحوستیں دور ہونی چاہیے۔ نحوستیں اگر اپنے لپیٹ میں لے لیں گی تو پھر کہیں کا نہیں رکھیں گی، در بدر کر دیں گی۔
نحوستیں اگر اپنی لپیٹ میں لے لیتی ہیں تو اچھا خیال ہے کہ نحوستوں کو دور کرنا ہے، نحوستوں کو اپنے سے بھگانا ہے، اس خیال کو اپنے پاس ہمیشہ پال رکھیے، لیکن ساتھ ساتھ اس حقیقت کو بھی جانیے کہ نحوستیں آتی کیسے کہاں سے ہیں اور کن چیزوں سے نحوستیں دور ہوتی ہے۔ یقینی طور پر خیرات و صدقات کی نفی نہیں ہے، خیرات و صدقات تو سال تمام نکالنی ہے، کہ صدقۃ ترد البلاء، کہ صدقہ بلاؤں کو رد کرتا ہے، صدقے سے بلائیں رد ہوتی ہے، لیکن خاص اس خیال سے کہ یہ سفر کا مہینہ ہے، اس میں نحوستیں آتی ہیں، بلائیں اترتی ہیں، لہذا صدقے کا اہتمام کیا جائے تو یہ عمل باطل ہے۔ صدقہ نکالنا صدقے کو یہ باطل نہیں، یہ تو ہر وقت اس خیال کے ساتھ اگر یہ اہتمام کیا جاتا ہے۔ اور پھر بطور خاص 13 تاریخ کہ 13 تیزی بول کر مشہور ہو گئی، 13 تیزی کرو، بال بچوں کا صدقہ نکالو، 13 تیزی کرو، یہ رات کے 3 بجے سے آوازیں شروع آتی، وہ اہتمام کر رہی کہ بلیات دور ہو جائیں، نحوستیں قریب آنے نہ پائیں، انڈے منگا کر، سرانے انڈے رکھ کر اور نہ جانے کیا کیا اس کے ساتھ لوازمات ہے وہ سب رکھ کر صبح جو ہے سو نکال کر اس کو بھئی گویا وہ بلائیں جو تھی وہ انڈوں میں آ گئی، جی وہ نحوستیں تھی وہ انڈوں میں آ گئی، یہ اس میں آ گئی، جو کچھ رکھا اور وہ اٹھا کر دے دیا۔ یہ کوئی اہتمام؟ صدقہ صدقہ ہی ہے، نیت کے ساتھ میں صدقہ ادا ہوتا ہے۔ بھئی صدقہ نکالنے کی نیت کی اور صدقے کی نیت صدقہ نکالا، بس وہی ہو گیا۔ نکالنے کے لیے کس کو کہہ دیا، کسی سے بتا دیا نکال دو، بس صدقے کے لیے یوں وارنا، یوں ہاتھ لگانا، یوں ہاتھ پھرانا، یہ سب اس کے لوازمات میں سے نہیں ہے۔ بھئی بکرا ذبح کرنا تھا صدقے کا، بھئی بکرا لائے اور بکرا ذبح کر کے غریبوں میں تقسیم کر دیے، جی مستحقین کو کھلا دیا، ارے بھئی لائے اور کر دیے، لیکن جس کی طرف سے صدقہ نکالنا تھا ان کا ہاتھ ہی بکرے پہ نہیں پھیلا، ایک کا صدقہ ہوا۔ بولے لوگوں کے خیالات ہے، ایسا نہیں ہے، صدقہ نکال، بس صدقہ نکل گیا، صدقہ نکل گیا، وار کر آپ دیں گے تو ہی صدقہ ہوگا، نہیں ہے ایسا، ہاتھ گھما کر ہاتھ پھرا کر آپ صدقہ نکالیں گے تو ہی صدقہ ہوتا، ایسا نہیں ہے، صدقہ تو صدقہ ہے، بس نکل جاتا ہے، نکل جاتا ہے، صدقہ ادا ہو جاتا ہے۔ تو ان خیالات کے ساتھ، ان توہمات کے ساتھ کہ سفر کا مہینہ ہے، نحوستیں بلائیں یہ اس مہینے میں خصوصیت اس تاریخ کو آتی ہیں، لہذا ان کو رد کرنے کے لیے، ان بلاؤں کو رد کرنے کے لیے یہ اس توہم کے ساتھ صدقے کا نکالنا، ان توہمات کے ساتھ میں نکالنا، یہ غیر اسلامی ہے۔ صدقہ تو سال تمام آپ نکالیں، صدقہ جب بھی نکالیں گے آپ کے لیے کار ثواب ہے، بلائیں آنے والی بلائیں کے رد ہونے کا سبب بھی بنتا ہے، اللہ کے قرب کا ذریعہ بھی بنتا ہے۔ لیکن خدا را سفر کے مہینے کو منحوس جان کر، اس کی 13 تاریخ کے اندر نحوست جان کر اگر آپ کرتے ہیں تو آپ بہت بڑے مجرم ہوں گے ان توہمات کو اختیار کرنے کی بنا پر، جبکہ آقا کریم نے فرما دیا لا سفرا، سفر کو جو منحس اور منحوس جانا جاتا ہے اس کی کوئی اصل نہیں ہے۔ آپ ایسے وقت میں آپ پہلے سے کر لیں، اگر آپ کو صدقہ نکالنے کا شوق اور خیال آ ہی رہا ہے تو۔ ہاں تو میں عرض کر رہا تھا نحوستوں کو دور کرنے کا خیال بہت اچھا خیال ہے، بچوں کا بہت خیال، انسان اپنے سے زیادہ اپنی آل اولاد کی فکر کرتا ہے، کچھ تکلیف ہوتی ہے تو اپنی تکلیف خود برداشت کر لے گا، گوارا کر لے گا اپنے لیے، لیکن اپنی آل اولاد اور بچوں کو تکلیف نہ پہنچے، یہ بندے کے اندر یہ احساس، یہ من اللہ کی طرف سے ڈالی ہوئی یہ محبت ہے، یہ احساس۔ نحوست، میرے بچے سے نحوست دور ہو جائے، بلائیں دور ہو جائیں، نحوستیں دور ہو جائیں، یہ خیالات، یہ فکر، یہ جستجو بہت اچھی ہے،
لیکن اس کے لیے جانے کہ حقیقت میں نحوستیں آتی کیسے ہیں۔ سفر کے آنے کی وجہ سے نحوستیں نہیں ہیں۔ 13 تاریخ آئی ہے تو اس کی بنا پر نحوست نہیں ہے۔ نحوست نمازوں کو ترک کر کر، نمازوں کو چھوڑ کر سوتے پڑے رہنے سے نحوست آتی ہے۔ نحوستیں آتی ہیں، دراصل نحوست کا معنی، اس کا مطلب اور خلاصہ ایک لفظ ہے نحوست۔ یہ اس کا دوسرے لفظوں میں اس کو یوں سمجھے آپ، بھئی نحوست کیا چیز ہے؟ نحوست بولا جا رہا ہے۔ نحوست یہ ہے کہ بندہ اللہ کی رحمت سے محروم ہو جائے، اللہ کی رحمت سے دور ہو جائے، یہ نحوست ہے۔ اللہ اکبر۔ بھئی نحوست، بھئی کیا نحوست ہے کہ برکتی نہیں ہو رہی، بے برکتی ہے۔ نحوست کی علامت نحوستوں میں کی فہرست میں گنائی جاتی ہے باتیں، ہاں یقینی طور پر نحوست آتی ہے تو وہی بے برکتی بھی آتی ہے ساتھ۔ اللہ کی رحمت سے محرومی، اللہ کی رحمت سے دوری، یہ ہے نحوست کا دوسرا معنی۔ نحوست کا دوسرا معنی اللہ تبارک و تعالی، حالانکہ سفر کا مہینہ ہے تو جس طرح سے سورج روز مرہ نکلتا ہے وہی اپنے وقت پہ، وہی اپنی روشنی اور وہی اپنی آب و تاب کے ساتھ، وہی اپنے موسم کی کیفیات کے ساتھ سورج طلوع ہوتا ہے۔ سفر کا مہینہ اس کی ہر تاریخ میں ایسا نہیں کہ سال کے اور دنوں میں کچھ اور اس کا طور طریقہ، سفر کے مہینے میں کوئی اور طور طریقہ، ایسا نہیں ہے۔ اسی طور طریقے سے انہی کیفیات کے ساتھ سورج بھی نکل رہا ہے۔ یہی نہیں بلکہ سفر کے مہینے کی تمام تاریخیں، جس طرح سے سال تمام کی تمام تاریخوں میں ہر دن اللہ کے فرشتے زمین پر صبح میں آتے ہیں، پھر شام میں بندوں کے اعمال لے کر آسمانوں کی جانب بلند ہوتے ہیں، رات میں اترنے والے فرشتے زمین پر اتر جاتے ہیں، پھر وہ صبح تک رہتے ہیں۔ فرشتوں کا بھی وہی دستور اور وہی معمول جاری و ساری رہتا ہے۔ اور ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالی بندوں کا رزق دے کر، فرشتوں کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ یہ سب کرواتا ہے۔ فرشتوں کو ذریعے سے بندوں کا رزق دے کر اللہ تعالیٰ روئے زمین پر بھیجتا ہے، جس طرح سے اور دنوں میں بھیجتا ہے ان سفر کے دنوں میں بھی بھیجتا ہے۔ سفر کی 13 تاریخ کو بھی بھیجتا ہے اور دنوں میں بھی بھیجتا ہے، لیکن بندہ وہ اس سے اپنا حصہ پانے کے لیے وہ وقت فجر بیدار ہو کر نماز فجر اپنے وقت میں ادا کرتا ہے۔ جب اس وقت جاگتا رہتا ہے، اللہ کے فرشتے روئے زمین پر اتر کر اللہ کا رزق اللہ کے بندوں میں تقسیم کرتے ہوتے ہیں، تو بندہ خود اللہ کی بارگاہ میں اپنے سر کو جھکایا ہوا ہوتا ہے۔ وہ بندہ اپنے رزق کا پورا حصہ پاتا ہے، اپنے رزق کا پورا حصہ پاتا ہے۔ جس طرح سے بندے کی موت اللہ تبارک و تعالیٰ نے لکھ دی ہے، لا یستأخرون ساعۃ ولا یستقدمون، ایک ساتھ ڈیلے بھی نہیں ہوتی، نہ پوسٹ پونڈ ہوتی ہے نہ پری پونڈ ہوتی ہے، نہ ایک لمحہ آگے نہ ایک لمحہ پیچھے۔ اللہ تعالیٰ نے موت لکھ دیا ہے تو وہ موت اس کے اپنے وقت میں، اذا جاء اجلہم، جب ان کی موت آ جاتی ہے تو ایک لمحہ نہ آگے نہ ایک لمحہ پیچھے۔ چاہے وہ اپنے آپ کو مضبوط ترین فولادی قلعوں کے اندر اپنے آپ کو محصور نہ کر لے، وَيُدْرِكْكُمُ الْمَوْتِ وَلَوْ كُنْتُمْ فِي بُرُوجٍ مُشَيَّدَةٍ۔ اللہ رب العزت نے اس حقیقت کا اعلان فرما دیا، اور تمہیں موت آ پکڑے گی، آ پکڑے گی۔ وَلَوْ كُنْتُمْ فِي بُرُوجٍ مُشَيَّدَةٍ، برجوں میں، مضبوط ترین برجوں کے اندر، گرچہ کہ تم اپنے آپ کو بند کر لو، لیکن موت کے فرشتے کے لیے کوئی چیز رکاوٹ نہیں ہے۔ موت کا فرشتہ وہیں تمہارے پاس آ جائے گا جہاں تم ہو۔ وَيُدْرِكْكُمُ الْمَوْتِ۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے بندے کا رزق بھی لکھ دیا ہے، اس کے رزق کو کوئی تاریخ روک نہیں سکتی، کوئی دن روک نہیں سکتا۔
کسی طرح کی کوئی چیز روک نہیں سکتی، کسی الو کا آ کر بیٹھ جانا روک نہیں سکتا، اسے زندہ رہنا ہے ابھی 40 سال تک، تو ایک الو نہیں 40,000 الو بھی آ کر اس کے گھر پر بیٹھ جائیں گے تو 40 سال تک تو وہ زندہ ہی رہے گا۔ اس گھر کو آباد رہنا ہے، ایک نہیں الو بھر جائیں اس گھر میں، گھر کی در و دیوار پر بیٹھ جائیں، وہ گھر آباد رہنا ہے تو اللہ تعالی اس گھر کو آباد رکھے گا۔ یہ الو کی وجہ سے کوئی ویرانہ نہیں ہو جاتا۔ اللہ تبارک و تعالی پرندوں کو بھی بنایا، ان کی مزاجیں علیحدہ علیحدہ مزاجیں بنائی، جی کبوتروں کا مزاج کچھ الگ ہوتا ہے، جی طوطے کا مزاج کچھ الگ ہوتا ہے، جی طوطا تو بولی بولتے سیکھ جاتا ہے جلدی، جی تو عام طور پر تو جلدی لوگ زیادہ تر جس کی طرح مٹو بیٹے پپی دو بول کے سکھاتے ہیں اس کو، اور بولتا انہیں مٹو بیٹے بول کے جلدی سیکھ جاتا ہے، یہ کامن ہے یہ، ورنہ آپ جو سکھائے نام جو زیادہ تر گھر میں پکارتے رہتے تو وہ نام پکارنا سیکھ جاتا ہو، وہ نام پکارنا سیکھ جاتا۔ قرآن یاد حافظ قرآن طوطے ملتے ہیں آپ کو، جی مکمل قرآن یاد ہے طوطوں کو، بڑی قیمتیں ان کی ہوتی ہے، محنت کر کر یاد دلایا جائے، ایسا نہیں کہ بھائی پیدا ہوتے ہی انہیں حافظ قرآن بن کے یاد دلایا جاتا، اس کے سامنے اتنا پڑھا جاتا سنایا جاتا اس کو کہ وہ پڑھنے لگتا ہے۔ سورہ یاسین یاد ہے تو طوطے کی قیمت الگ، مکمل سورہ رحمان یاد ہے تو طوطے کی قیمت الگ، یہ الگ الگ ہے۔ مکمل قرآن یاد ہے تو کیا بات ہے، بہت بڑی قیمت میں خریدنے والے خریدتے ہو ویسے طوطوں کو، پڑھنے لگتے، مزاجیں الگ ہوتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان پرندوں میں، ان پرندوں کی جو مخلوق ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے الو کو بھی پیدا فرمایا، اس کی مزاج الگ ہے، یہاں تک وہ بیچارے کے اوپر الزام لگاتے الو بہت انتہائی نحوست والا اس کو جانتے، بلکہ اس سے تو ہمیں عبرت سیکھنا ہے۔ وہ تو یہ آبادی شور شرابے کو پسند نہیں کرتا، اگر کوئی بہترین عالیشان خوبصورت عمارت ہے اس کے مقابلے میں کوئی کھنڈر پڑا ہوا ہے تو جانتا ہے کہ یہ عمارت کا آخر کار انجام تو یہی ہے کہ یہ کھنڈر میں تبدیل ہونے والی ہے، تو وہ عالیشان خوبصورت عمارت پر نہیں بیٹھے گا، وہ الو جا کر اس کھنڈر پر بیٹھ جائے گا، اس ویرانے میں رہنا پسند کرے گا۔ اس کی مزاج میں تو صوفیت ہے، تو صوفی مزاج پرندہ ہے، زاہدانہ کیفیت اس کی ہے، ترک دنیا، یہ زہد بولتے ہیں اس کو، یہ اولیاء اکرام کے اوصاف میں سے زہد، ترک دنیا، دنیا کو ترک کر دیتے، دنیا سے کیا لے، سب کچھ کر کے تو دیا۔ حضور غریب نواز جی آپ وراثت میں، ورثے میں، ترکے میں ایک بڑا باغ آیا تھا، پنچکی آئی تھی، یہ سب چیزیں چھوڑ دیا جی، بیچ دیا، اس کو خیر خیرات کر دیا اور نکل گئے اللہ کی راہ میں جی۔ اور آپ حضرت ابراہیم ابن ادہم بادشاہ وقت تھے جی، بادشاہ وقت تھے، اور اپنے محل کے اندر، پھر محل میں کتنی سیکیورٹی رہتی بھئی، کمروں کو بڑے باہر کا حصہ الگ، پھر وہ اندر کا، پھر اندر کا، پھر دالان، پھر کتنے حارس اور کتنے سیکیورٹی گارڈز اور کتنے محافظین کے دستے نہیں تھے، اندر اپنے آرام کدے میں اپنے نرم ترین بستر پر وہ لیٹے آرام کر رہے ہیں۔ چھت پر آواز آئی، آواز آنے لگی، کوئی دوڑ رہا ہے، کوئی بھاگ رہا ہے، آواز آنے لگی تو آپ نے آواز دی کہ کون ہے، کیا کر رہا ہے؟ تو آواز دیا کہ میں اپنا اونٹ تلاش کر رہا ہوں، بولا۔ محل کے اوپر، چھت کے اوپر آواز دیا کہ میں اپنا اونٹ تلاش کر رہا ہوں۔ بڑا غصہ آیا کہ بیوقوف آدمیوں، بیوقوف آدمیوں، بھلا اونٹ چھت کے اوپر بھی تلاش کیا جاتا ہے، پرندہ تھوڑی ہے، اونٹ ہے وہ، بھلا اونٹ چھت کے اوپر بھی تلاش کیا جاتا ہے، تعجب ہے تجھ کے اوپر، کیا بیوقوف آدمی ہے؟ تو جواب دیا، تو آپ بھی کیا بیوقوف آدمی ہیں؟ یہ کیا جہالت ہے کہ خدا کے طالب ہو، خدا تلاش کر رہے ہو، تو کیا خدا نرم ترین بستروں پر خدا ملتا ہے؟
کہ نرم اور گداز بستروں پر خدا ملتا ہے، بڑا تعجب ہے آپ کے اوپر. بس یہ بات کہی، ہاتف غیب سے کوئی آیا تھا اور چلا گیا، لیکن یہی ایک جملہ آپ کی فکر کی دنیا میں انقلاب لا دیا، اور ساری حکومت آپ نے چھوڑ چھاڑ کر آپ نکل گئے، نائب بنا دیا حکومت کرنے والے، حکومت وزراء سب ہے. لیکن بڑی حکومت، بڑی وسیع وریز پھیلی ہوئی حکومت تھی. اب چند عرصے کے بعد میں کیفیت یہ ہو گئی، خود لباس پھٹ گیا. اب بود و باش کے لیے جو مل جاتا، توکل علی اللہ کا معاملہ، اللہ تعالیٰ جو انتظام کر دیتا وہ کھا لیتے، نہ ملتا تو بھوکے رہ جاتے. اللہ اکبر، لباس پھٹ گیا جسم کا، تو آپ سوئی تاگا لے کر لباس سی لیتے کسی کنارے پہ بیٹھے ہوئے. حکومت جو تھی، حکومت تو چل رہی ہے، حکومت کرنے والا کوئی اور حکومت کر رہا. وزیروں میں سے جو آپ کا خود وزیر اور خادم تھا، سامنے سے وہ اپنے ٹھاٹ باٹ کے ساتھ گزر رہا، اور دیکھا حضرت ابراہیم ابن ادھم سی لیتے بیٹھے. کہا کہ یہ کیا حالت تم نے بنا رکھی ہے، کیسی عالی شان حکومت تھی، کیا بے خوفی کا کام کیے، اتنی عالی شان حکومت کو ٹھکرا کر یہ فقیری اختیار کر لیے کہ اپنا کپڑا پھٹ گیا تو اسی کپڑے کو پہننے کی نوبت آ رہی ہے، اور وہی کپڑا اپنے ہی ہاتھوں سے سینا پڑ رہا ہے. کتنے خادم تھے آپ کی خدمت میں، ہزاروں خدام آپ کی خدمت میں رہا کرتے تھے. اتنی بڑی حکومت آپ نے چھوڑ دی، کیا بے خوفی کا کام کیا ہے. تو آپ نے اس کی جانب دیکھا، اس کو جواب بھی دینا ہے، خاموشی اختیار کر لے سکتے تھے، اس کو جواب دینا ہے. یہ اللہ تعالیٰ کی، گویا اللہ تعالیٰ کے تعلق پہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے قربانی دینے کا جو معاملہ تھا، اللہ تعالیٰ سے ربط و تعلق جو قائم ہوا تھا، اس پر گویا اس نے انگلی اٹھا دی. تو آپ نے اس شخص کو اپنے ساتھ میں لیا، اور اپنے ہاتھ میں جو سوئی تھی وہ سوئی آپ نے پانی میں ڈال دی. دریا تھی، دریا میں ڈال دیا آپ نے. حوض تھا، حوض میں ڈال دیا. بہرحال پانی میں ڈال دیا آپ نے. اور پھر دیکھ رہا ہے وہ کہ یہ کیا کیا ہے، بات اس کے سمجھ میں آئی نہیں. پھر آپ نے اعلان کیا، آواز سے کہا کہ پانی کے مچھلیوں، میری سوئی مجھ کو واپس کر دو، میری سوئی مجھ کو واپس کر دو. اللہ اکبر، اتنا کہنا تھا. وہ دیکھ رہا ہے کہ پانی کے اندر سے کئی ایک مچھلیاں اپنے منہ میں سوئی، وہ بھی سونے کے سوئیاں لے کر برآمد ہو. اس کی آنکھیں پھٹ گئی. پھر آپ نے ایسا نہیں کہ بس سونے کی سوئیاں آ گئی پورے لے لو، منہ میں سے لے، ارے سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر لات مار کر آ گئے. تو اب اس ایمان کی دولت کو، اللہ کے تعلق کی دولت کی اہمیت کو جاننے والے، سمجھنے والے، یہ چیزیں سب ہیج ہو جاتی ہیں ان کے پاس، ہیج ہو جاتی ہیں ان کے پاس میں. اللہ اکبر. پھر آپ نے فرمایا کہ نہیں، مجھ کو میری اپنی سوئی چاہیے، میری اپنی سوئی چاہیے، یہ نہیں، مجھ کو میری اپنی سوئی چاہیے. فوری طور پر اس کو جواب مل گیا کہ آپ نے فرمایا کہ دیکھ، وہ جو حکومت میری تھی جس کے چھوڑنے پر تو مجھ کو ملامت کر رہا ہے، وہ حکومت زیادہ بہتر تھی ہے یا یہ حکومت زیادہ بہتر ہے؟ اللہ اکبر. یہ ہوتا ہے. تو وہاں پر یہ اولیاء اکرام کی جو نظر ہوتی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی ہدایت کے سامان فراہم فرماتا ہے، اپنے تک پہنچنے کی راہیں ان کی کھول دیتا ہے مولا تبارک. بندہ رب تبارک و تعالیٰ کے قرب کو اور اللہ کی رضا اور خوشنودی کو حاصل کرنے کے لیے وہ کوشاں رہے. تو نحوستیں جن چیزوں سے آتی ہیں ان چیزوں کو پہلے سمجھنے کی کوشش کرے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ بندے کا رزق بھی اللہ تعالیٰ نے لکھ دیا ہے.
تو جس طرح سے بندے کو اس کی موت سے کوئی روک نہیں سکتا، اسی طرح بندے کا اس کا اپنا لکھا ہوا مقدر کا رزق بھی اس سے کوئی روک نہیں سکتا، کوئی روک نہیں سکتا۔ تو فرشتے نازل ہوتے ہیں، وہ وقت رزق کی تقسیم کا وقت ہوتا ہے، اور وہ وقت اس وقت جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتیں اور اس کا رزق زمین پر بھیجا جاتا اور تقسیم ہوتا ہے، ہم خواب غفلت میں پڑے ہوئے سوتے پڑے رہتے ہیں۔ اٹھنے کے بعد میں ہماری فکر ہوتی ہے کہ ہم رزق کو حاصل کرنے کے لیے مجھ کو جاب کو جانا ہے، مجھ کو ڈیوٹی کو جانا ہے، مجھ کو آفس کو جانا ہے، یہ سب، جبکہ حقیقت میں اس کا رزق اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جو بھیجا گیا فرشتوں کے ذریعے سے، وہ وقت فجر ہوتا ہے۔ اس وقت پر سونے والا نحوستوں کے علاوہ وہ نحوستوں کو اپنے سے دور نہیں کر سکتا۔ وہ نحوستیں اس کو جو اپنے لپیٹ میں لیتی ہیں تو وہ لپیٹ میں لے ہی لیتی ہیں۔ اسی لیے آقا کریم صلی اللہ تعالی وسلم کا فرمان ہم کو سب کو یاد ہے، احادیث شریفہ چہل حدیث میں ہم یاد کرتے، نوم الصبحۃ یمنع الرزق کے کر، نوم الصبحۃ یمنع الرزق، کہ صبح کے وقت کا سونا رزق کو روک ڈالتا ہے۔ یہی ہے، صبح کے وقت کا سونا رزق کو روک ڈالتا ہے۔ تو وہ صبح کا وقت وجہ کہ فرشتے لے کر نازل ہوتے ہیں، وہ آپ سوتے پڑے رہے، اس کا اپنا ایک وقت ہوتا ہے، اس ٹائم کے ساتھ ہی وہ فرشتے گزر جاتے ہیں، پھر آپ اٹھ کر پھر اپنا رزق آپ تلاش کر رہے ہیں۔ تو نحوست نہیں تو پھر کیا ہوگی؟ نحوستیں اوقات میں نہیں، دنوں میں نہیں۔ اب یہ تو یہاں تک کہ اسلامی کیلنڈر بول کے بھی آتے ہیں، جی بڑا تعجب ہوتا ہے، کیلنڈر پر اسلامی کیلنڈر بھی لکھا ہے اور اس کے اندر تاریخوں کو مینشن کیا جاتا ہے، یہ نحس تاریخ ہے، یعنی منحوس تاریخ ہے، یہ تاریخ، یہ بھائی نحس تاریخ ہے اوپر ہی لکھ دیتا ہے ہیڈنگ میں، نحس تاریخ ہے بولے تو یہ مہینے کی منحوس تاریخیں یہ ہے۔ استغفر اللہ العظیم، کیا معاملات ہے، جہالت جہالت جہالت، یہ بدشگونیاں ہیں، انسان کی ترقیات کی راہ میں رکاوٹ بنتی ہیں، اللہ کی رحمت سے دوری کا نتیجہ اور سبب بن جاتی ہیں، اور اسلامی تعلیمات کے بالکل مخالف ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اس ارشاد کو کے خلاف عالم بغاوت بلند کرنا ہے کہ حضور نے فرمایا لا شؤم فی الاسلام، اسلام میں بدشگونی کی گنجائش نہیں ہے، ولا طیرتا، کسی طرح کی بدشگونی اسلام میں ہے ہی نہیں ہے، ولا سفرا، سفر کو جو منحوس سمجھا جاتا ہے، سفر کی نحوست کا بھی کوئی وجود نہیں ہے۔ حضور نے سرے سے اعلان فرما دیا، اور ہم آج تک لے کے بیٹھے یہ تاریخ یہ تاریخ یہ تاریخ یہ فلانا، نہیں، ہرگز نہیں۔ اسی لیے سورہ یاسین میں نے جو آیت کریمہ پڑھی ایک اور ابتدا میں، اس میں وہاں پر اللہ والے جو دین کے داعی ہیں، دین کی طرف بلانے والے، اسلام کی طرف بلانے والے ہیں، وہ ان کا اور کافروں کا مکالمہ، ان کی آپسی گفتگو قرآن کریم میں سورہ یاسین میں نقل کی گئی ہے۔ اِنَّا تَطَيَّرْنَا بِكُمْ لَئِن لَّمْ تَنْتَهُوا لَنَرْجُمَنَّكُمْ وَلَيَمَسَّنَّكُمْ مِنَّا عَذَابٌ أَلِيمٌ۔ یہ اللہ والے اللہ کے دین کی طرف ان کو بلا رہے ہیں، آؤ اللہ پر ایمان لاؤ، شرک کو چھوڑو، کفر سے باز آ جاؤ، اللہ کی اطاعت اور اللہ کی بندگی اختیار کرو۔ ان کو تاکید کرنا، ان کو ناپسند۔ اب اللہ کی نافرمانیوں کی وجہ سے وہ جو محرومیاں ہو رہی تھی، ان کو جو نحوستیں ان پر آ رہی تھی، وہ نحوستوں کا گویا وبال جو ہے وہ ان کے اوپر، اس کا الزام ان کے اوپر تھوپ رہے ہیں۔ وہ کہنے لگے اِنَّا تَطَيَّرْنَا بِكُمْ، ہم نے تم سے نحوست ہم نے لیے، ہم تم سے بدشگونی لیتے ہیں۔ لَئِن لَّمْ تَنْتَهُوا، اگر تم باز نہیں آؤ گے، یعنی دین کی طرف، اسلام کی طرف تم بلا رہے ہو، عقیدہ توحید کی طرف بلا رہے ہو،
نبی کی نبوت اور رسالت کی طرف تم بلا رہے ہو، اگر تم اس سے باز نہیں آؤ گے لَنَرْجُمَنَّكُمْ، ہم تمہیں پتھر برسائیں گے تمہارے اوپر، رجم کر دیں گے، پتھروں سے مار مار کر تمہاری حالت بگاڑ دیں گے، وَلَيَمَسَّنَّكُمْ مِنَّا عَذَابٌ عَلِيمٌ، اور ہماری طرف سے بہت سخت ترین تکلیفیں تم کو پہنچے گی۔ یہ ان لوگوں نے کہا تو ان اللہ والوں نے واپس پلٹا کر ان کو جواب دیا، قَالُوا طَائِرُكُمْ مَعَكُمْ اَإِن ذُكِّرْتُمْ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ مُسْرِفُونَ، ارے تم ہمارے اوپر کیا الزام رکھتے ہو؟ طَائِرُكُمْ مَعَكُمْ، تمہاری بدشگونیاں تو تمہارے ساتھ لپٹی ہوئی ہیں، طَائِرُكُمْ مَعَكُمْ، تمہارے ساتھ لگی ہوئی ہیں، تمہارا کفر، تمہارا شرک، تمہاری بدکرداریاں، تمہاری بدعمالیاں اور تمہاری بے دینیاں اور بد مذہبیاں، یہ ہے دراصل بدشگونی کی چیزیں اور نحوستیں جو تمہیں لپٹی ہوئی ہے، تمہارے ساتھ میں لگی ہوئی ہے۔ طَائِرُكُمْ مَعَكُمْ اَإِن ذُكِّرْتُمْ، تمہیں تو صرف نصیحت کی جا رہی ہے، تمہیں تو سمجھایا جا رہا ہے، بل انتم قوم مسرفون، مگر تمہارا معاملہ تو یہ کہ تم تو بڑے ظالم لوگ ہو۔ یہ قرآن کریم میں طیرہ اور یہ بدشگونی کے الفاظ کا ذکر ہے تو یہاں پر سورہ یاسین اس طور پر ہے، تو اللہ والوں کا کیا جا طائرکم معکم، یہ بدشگونیاں کوئی اور وجہ اور کوئی اور سبب سے نہیں بلکہ تمہاری بدعمالیوں کا نتیجہ ہے، نحوستیں تمہاری بدعمالیوں کے نتیجے میں آتی ہیں، وہ بدعمالیوں کا نتیجہ ہوتی ہے۔ ہمیں اپنی نحوستیں اپنی اولاد سے اپنے گھروں سے دور کرنی ہے، تو پھر نحوست والی چیزوں کو ہمیں اپنے گھروں سے دور کرنا پڑے گا۔ آج نحوستیں گانے باجوں کی بنا پر، ناچ گانوں کی بنا پر گھروں میں داخل ہو رہی ہیں۔ ہم اگر نحوستوں کو اپنے گھروں سے دور کرنا چاہتے ہیں تو اپنے گھروں کو ناچ گانوں سے پاک کریں، میوزک سے، ناچ گانوں سے ہم اپنے گھروں کو پاک کریں، اپنے گھروں سے دور کریں تو اس کے ساتھ نحوستیں دور ہو جائیں گی۔ وقت پر نمازوں کی ادائیگی، وقت پر نمازوں کی ادائیگی یہ ایسا عمل ہے کہ گھروں سے نحوستیں دور ہو جاتی ہے، گھروں سے نحوستیں دور ہو جاتی ہے، تو اس کا اہتمام کریں۔ نحوستوں کو دور کرنا ہے تو یہ 4 انڈے سر کے پاس رکھ کر نکال دے تو نحوستیں سال بھر کی چلے جائیں گی، نہیں، آپ نحوستوں کو دور کرنا چاہتے ہیں، کرنا چاہیے، یہ خیال ہے تو بڑا اچھا خیال ہے، اس خیال کو آپ عملی جامہ پہنائیں، یقینی طور پر پہنائیں، تو لیکن پہلے نحوستوں کے آنے کے وجوہات اور اسباب کو سمجھیں کہ کن اسباب اور کن وجوہات کی بنا پر نحوستیں آتی ہیں، تو پھر ان نحوستوں کو دور کرنے کا علاج آپ کریں، نحوستوں کو دور کرنے کا علاج آپ کریں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے وہ یقین کی کیفیت ایمان والوں کے اندر پیدا فرمائی ہے، تو پھر تو یہ چیزوں سے کسی طرح کی نحوستیں، بدشگونیاں، اس کی گنجائش کسی صورت میں کسی طرح سے بھی اسلام میں اس کی گنجائش نہیں ہے۔ بیماری کا پھیلنا، اس کی گنجائش نہیں ہے۔ ولا طیرتا، بدشگونی کی اسلام میں گنجائش نہیں۔ ولا حامتا، کوئی الو کی جو نحوست کا تصور ہے یہ بھی بے اصل ہے، بالکل لغو بات ہے، بیکار بات ہے۔ الو پہ الزام مت رکھو۔ نحوستوں کے لیے تم اپنے اعمال کا جائزہ لو، اپنے کردار کا جائزہ لو، اپنے خیالات کا جائزہ لو، اپنے ارادوں کا جائزہ لو۔ ارادوں سے بھی نحوستیں آتی ہیں، بھلے ارادوں سے خیر کے راستے کھلنے لگتے ہیں۔ آپ بھلائی کا ارادہ کرو، اللہ تعالیٰ آپ کے لیے بھلائی کے راہیں کھول دیتا ہے۔ آپ کسی کا بھلا سوچو، بھلا کرنے کا ارادہ کر لو، اللہ تبارک و تعالیٰ پھر آپ کا بھلا کرتا ہے۔ تو ارادوں کے ساتھ بھی خیر وابستہ ہو جاتا ہے، ارادوں کے ساتھ بھی خیر وابستہ ہو جاتا ہے۔ تو اپنے آپ کو نحوستوں سے محفوظ رکھنے کے لیے یہ توہمات و خیالات
کہ سفر کے مہینے میں نحوست ہے، یہ تاریخ میں نحوست، وہ تاریخ میں نحوست، یہ اسلامی تعلیمات کے مغایر ہے اور اسلامی تعلیمات کے کمپلیٹلی اپوزٹ ہے یہ باتیں۔ اسلام میں اس کی کوئی گنجائش نہیں۔ کوئی اگر سمجھتا ہے ایسا، محبت کے ساتھ اس کی تلقین کریں، آپ چیلنج کے ساتھ آپ بول دیں، چیلنج کے ساتھ اس کو بتا دیں کہ اس کی اسلامی تعلیمات کے بالکل یہ بات مخالف ہے، خلاف ہے، اپنے اسلام میں اس کی کوئی گنجائش نہیں، کوئی گنجائش نہیں۔ اسی لیے کوئی کام کے لیے، خیر کے کام کے لیے آگے بڑھتے ہیں آپ، کوئی بھی جائز کام کے لیے آگے بڑھتے ہیں تو اسلامی تعلیمات ہیں کہ اللہ کا نام آپ لیں، اللہ کا نام لے کر آپ کام کا آغاز کریں، کام کے لیے آپ آگے بڑھیں، اٹھیں بیٹھیں، باہر نکلتے ہیں رزق کی تلاش میں، کاروبار کے لیے آپ گھر سے باہر بھی قدم رکھ رہے ہیں تو بسم اللہ، اللہ کے نام سے آپ قدم باہر نکالیں، آگے بڑھے، اللہ کا نام لے کر اپنے کاروبار کے مقام پر پہنچتے ہیں، قفل کھولتے ہیں، لاک کھولتے ہیں، بسم اللہ پڑھیں، بیٹھتے ہیں، بسم اللہ پڑھیں، اللہ کا نام لیتے جائیں آپ۔ یہ برکتوں کو شامل کرنے والی چیزیں ہیں۔ اور پھر کوئی کام خیر کا، جائز کام، بھئی آپ پڑھے عزم و یقین کے ساتھ آپ کرنا چاہتے ہیں کام، آپ اپنے بازوؤں پر اتنا بھروسہ آپ کو ہے، قوت بازو پر، اپنی صلاحیتوں پر اتنا آپ کو ناز ہے کہ بس آپ کام کر گزرنے کا حوصلہ اپنے اندر رکھتے ہیں۔ لیکن اگر آپ بسم اللہ نہیں پڑھتے، اللہ کا نام نہیں لیتے، الحمدللہ آپ نہیں پڑھتے، تو ساتھ ساتھ اس بات کا آپ یقین کر لے کہ آپ اپنے اندر کتنی صلاحیتیں کیوں نہ رکھتے ہو، آپ کے بازوں میں کتنا ہی دم خم کیوں نہ ہو، آپ کا وہ کام ادھورا رہ جائے گا، نامکمل رہ جائے گا، کیونکہ میرے آقا الصادق المصدوق صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، کل امر ذی بال لم یبدأ بسم اللہ فہو اقطع، کہ کوئی بھی اہم کام اللہ کے نام کے بغیر جو شروع کیا جاتا ہے، فرمایا کہ وہ کٹا ہوا ہے، وہ نامکمل رہ جاتا ہے۔ اللہ کے نام بھروسہ اس وقت کرے آپ، اور پھر اللہ کی ذات پر بھروسہ کر لے تو اللہ تبارک و تعالی بندے کو نا امید نہیں کرتا۔ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو اللہ پر بھروسہ کر لیتا ہے اللہ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے، اللہ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ مگر اس سے پہلے یہ ہے کہ اللہ پر بھروسہ کیا جائے۔ آپ تو یہ چھوٹی چھوٹی باتوں پر ڈر کر گھبرا کر اس کو منحوس جان کر آپ ڈر کر گھبرا کر پیچھے اٹھ جاتے ہیں، بھئی یہ تاریخ کو نہیں، وہ تاریخ کو نہیں، شادی نہیں بھئی یہ مہینے میں کیسا کریں گے، وہ تاریخ کو نہیں، یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا۔ پھر توکل اللہ کی ذات پر توکل کرے آپ، توکل کرے آپ۔ بہرکیف آج کے اجتماع کا عنوان یہی تھا کہ سفر کے مہینے کو جو منحوس جانا جاتا، اس سے بدشگونیاں لی جاتی ہیں، یہ یقینی طور پر یہ پیغام ہم شریک ہیں، ہمیں یہ پیغام ملا قرآن اور احادیث کے ذریعے سے، یہ پیغام ہم تک پہنچائے۔ ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم اپنے گھر والوں تک بات یہ پہنچائے، اس پیغام کو پہنچائے، کیونکہ اس کا تعلق سیدھا سیدھا براہ راست عقیدے سے، ایمانی عقیدے سے، اسلامی عقیدے سے اس کا تعلق۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی وہ تعلیمات جن کا تعلق عقیدے سے ہے، ان سے ان کا تعلق ہے، تو ایک عقائد کی اصلاح، عقیدے کی اصلاح کی خاطر ہم اس بات کو، اس حقیقت پر مبنی پیغام کو ہم اوروں تک بھی پہنچائے، تاکہ ان کے اندر بھی ایمانی کیفیات اور ایمان کا نور ان کے اندر پیدا ہو جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ مولا تبارک و تعالیٰ ہمارے اپنے اندر بھی اپنی ذات پر کامل یقین کی دولت عطا فرمائے۔ مولا تبارک و تعالیٰ فرسودہ باطل دور جاہلیت کی تمام رسوم سے اور تمام رسومات و مراسم سے اللہ تبارک و تعالیٰ تمام امت مسلمہ کو مولا تبارک و تعالیٰ محفوظ فرما دے اور ہمیں محفوظ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اپنے آپ کی ہمیں اس سے اپنے آپ کی حفاظت کرنے کی اللہ تبارک و تعالیٰ توفیق مرحمت فرمائے۔ آمین بجاہ سید المرسلین وصلی اللہ تعالیٰ علیہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین۔